حدود اللہ میں سے چوتھی حد وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اس کے حوالے سے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دو طبقے، ایک ذمہ داروں کا طبقہ اور ایک مولویوں کا طبقہ، اس میں بری طرح پھنسا ہوا۔ مولوی اس حق کو بیان نہیں کرتا کیونکہ جس ذمہ دار نے اس کو پیسے دینے ہیں وہ اس کو پیسے روک لے گا، اور ذمہ دار اس لیے نہیں جنت میں جا سکے گا کہ وہ ان حدود کو قائم نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سارے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، بیٹی کا یہ حصہ ہے، بہن کا یہ حصہ ہے، پھپھو کا یہ حصہ ہے، یہ تمام حقوق اس کے اندر سورہ نساء کی سب سے بڑی آیات میں سے شامل ہے جس کے اندر حقوق بیان کیے گئے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو جو پامال کرے گا، یعنی پہلے تو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور ان حدود کو قائم کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں ان حدود کو توڑے گا ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، خالداً فیہا، یعنی ایک نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، ساری زندگی روزے بھی رکھے ہیں، لیکن ان حدود کے نہ قائم کرنے کے نتیجے میں وہ جہنم کا والن بن رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں ضرور بچنا ہے۔ یہ چوتھی حد ہمیں ایک لمحہ فکر میں مبتلا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ایک بندہ 70 سال کی عمر میں نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور تہجد تک ادا کی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ 70 سال کی عمر میں اس نے جائیداد کی تقسیم غلط کر دی ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور ایک بندہ جس نے بس تھوڑی کوتاہیوں کے ساتھ زندگی گزاری اور جب وہ 70 سال تک پہنچ گیا ہے اس وقت اس نے جائیداد کی تقسیم اس نے صحیح انداز میں کر دی ہے، اللہ کے حدود کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر دی ہے، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 5ویں حد اگلے سیشن میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔